بے نمازی پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسان ہیں۔ اپنے نافرمان پر جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گمراہی میں گزار رہا ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قیام نہیں کرتا، رکوع و سجود نہیں کرتا، ایسے بندے پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسان ہیں۔ قبلہ دنیا کا اگر ایک مالک ہے، اگر اس کا نوکر نوکری میں کمی کرتا ہے، اس کا غلام غلامی میں کمی کرتا ہے، اگر خدمت میں کمی کرتا ہے، تو یہ مالک اپنے غلام کو ڈانٹتا ہے، ڈانٹ کر کہتا ہے او بدبخت، تو میرے در کا کمی ہے، تو میرا نوکر ہے، نوکری میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ تیرے آباء و اجداد میرے آباء و اجداد کی غلامی کرتے مرے ہیں، تیری غلامی میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ آج کے بعد اگر تو نے غلامی میں کمی کی، نوکری میں، خدمت میں کوئی بھی میری نافرمانی کی، یاد رکھنا روٹی بند کر دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں تو میرے زر خریدا غلام ہے، زر خریدا غلام۔ اتنے بڑے تانے، حالانکہ اس مالک نے اپنے اس نوکر کو اپنے ہاتھوں سے ایجاد بالکل نہیں کیا، اسے پیدا بالکل نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا تانا دے رہا ہے کہ تو میرا زر خریدا غلام ہے، تو میرا نوکر ہے، نافرمانی کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، اگر تو نے میری نافرمانی کی تو یاد رکھنا روٹی بند کر دوں گا۔ آپ لوگوں نے حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف جو تھا نا، وہ نامی گرامی ظالم گورنر تھا، ظالم گورنر تھا۔ ایک دن اس کے خاص وزیر نے، خاص غلام نے حجاج بن یوسف کی نافرمانی کر ڈالی، بھول کر اس سے نافرمانی ہو گئی، یا کوئی اس نے ایسا کام کیا جو حجاج بن یوسف ظالم گورنر کو وہ کام ناپسند تھا۔ جب اس نے دیکھا میرا غلام، اس نے میری نافرمانی کی ہے، اب اس کو سزا ایسی دی، کہا کہ 3 دن اس کو نہ تو کسی نے پانی پلانا، نہ تو اس کو کسی نے کھانا دینا، 3 دن اس کو بند کمرے میں پڑا رہنے دو۔ اس دور میں کچے کچے مکان ہوا کرتے تھے، ایک تو گارے سے بنائے گئے اینٹوں کے مکان کھڑے کیے جاتے ہیں، گارے کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، چاروں دیواری کھڑی کر کے اوپر سے چھت ڈال دیتے ہیں، اس طرح کے مکان ہوا کرتے تھے۔ اب چھوٹا سا مکان تھا، اس نافرمان کو ظالم گورنر نے کیا کیا، اس مکان کے اندر بٹھا کے دروازہ بند کرا دیا، پھر گارے سے دروازے کی لپائی کرا دی، وہ دیوار کی طرح دیوار بن گئے۔ 3 دن کی اس کو یہ سزا ملی کہ نہ تو اس کو کسی نے پانی دینا ہے، نہ کھانا دینا ہے، 3 دن وہ اندر ہی پڑا رہے گا۔ اب ظالم گورنر کی نافرمانی کی سزا اسے یہ ملی، 3 دن کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو اندر سے وہ بیچارہ مرا پڑا تھا۔ الغرض چھوٹی سی نافرمانی کی سزا اسے یہ ملی کہ 3 بچوں کا باپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو کہتا ہے اگر تو نے میری نافرمانی کی، روٹی بند کر دوں گا، تیرے گھر سے بجلی کا کنیکشن کاٹ دوں گا، تار کاٹ دوں گا، تیرے گھر میں روشنی نہیں ہوگی، تجھے یہ جو سالانہ گندم دیتا ہوں گندم نہیں دوں گا، تیرے بچے بھوک سے مریں گے، تو بھی بھوکا مرے گا اگر تو نے میری نافرمانی کی تو۔ اگر تو نے میری نافرمانی کی تجھے گنجا کر کے تیرے سر کے بال مونڈ کے کھوتے کے اوپر بٹھا دوں گا، گلیوں میں بازاروں میں تجھے رسوا کروں گا، تجھے ذلیل کروں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا مالکوں کی نافرمانی کرنے والے غلاموں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ او بندے اپنی آنکھیں کھول، اپنے دل کی آنکھ کھول، صبح سے لے کر شام تک تو جھوٹ بولتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تیری زندگی آوارگی میں گزر رہی ہے، غفلت میں گزر رہی ہے۔ ہمارے ہی محلے میں ایک شخص ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا، نہ تو وہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ تو وہ کوئی عید پڑھتا ہے، نام کا وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میرے اللہ نے ایک دن کے لیے بھی اسے بھوکا نہیں رکھا، میرے اللہ نے کبھی اسے تانا نہیں دیا او تو میرا زر خریدا غلام ہے، اپنی آنکھیں کھول، اگر تو نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے گنجا کر کے کھوتے پہ بٹھوا کے
میں تجھے ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا. نہیں، کبھی تانا نہیں دیا. اس کی روٹی بند نہیں کی، اس کا پانی بند نہیں کیا. روٹی بھی بر وقت میسر کی، ٹھنڈا پانی بھی بر وقت میسر کیا. اس کو بھی بھوکا نہیں رکھا، اس کے بچوں کو بھی بھوکا نہیں رکھا. سورج کو بھی حکم نہیں دیا کہ یہ شخص میرا نافرمان ہے، یہ میری نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے. اس نے ساری زندگی مجھے ایک سجدہ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھتا، قیام نہیں کرتا، رکوع سجود نہیں کرتا. تیری کرنیں اس کے گھر کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور کبھی یہ بھی نہیں کہا او بدبخت، او ذلیل، آج کے بعد تو نے میرے گھر نہیں آنا، تو نے میری مسجد میں نہیں آنا، میرے دروازے پہ ہرگز نہ آنا. نہ، یہ بھی کبھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا میرے آگے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، میں نے تیری دعا بھی قبول نہیں کرنی، میں نے تیری توبہ قبول نہیں کرنی. ہرگز نہیں کہا. میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، میری رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی. تو کب میری چوکھٹ پہ آئے گا؟ تو کب مسجد میں جائے گا، اللہ کے حضور اپنے سر جھکائے گا، قیام کرے گا، رکوع سجود کرے گا، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے جب تیری آنکھوں سے ایک آنسو نکلے گا نا، تو وہ آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا. میں تیری توبہ پہلے قبول فرما لوں گا، میں تیری سبحان ربی الاعلیٰ پہلے قبول فرما لوں گا. اے نوجوان، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو تیرا بھی خیال رکھتا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیرا ہمسایہ ہے جو نمازی ہے اور تو بے نمازی، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے ہمسایہ کے گھر تو رحمت کی بارش برسائی ہو، تیرے گھر میں نہ برسائی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نمازی ہمسایہ کے گھر تو روشنی کا چراغ جلایا ہو اور تیرے گھر نہ جلایا ہو؟ کبھی نہیں ہوا نا. جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ ایک چڑیا تھی نا، رو رو کے مالک کو دکھڑا سنا رہی تھی. کہہ رہی تھی مالک، ایک ایک تیلا چون سے اٹھا کر بڑی محنت اور مشقت سے میں نے گھر بنایا تھا، گھونسلہ بنایا تھا، رہنے کے لیے جگہ بنائی تھی. تیرا طوفان ہی کیا آیا، تیرے طوفان نے تو تباہی مچا دی، اس نے تو ذرا بھی رحم نہ کیا. میرا گھونسلہ اڑا کر لے گیا، میرے گھر اڑا کر لے گیا. اب مجھے نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی، اب مجھے نئے سرے سے مشقت کرنی پڑے گی. تیرے طوفان نے ذرا بھی مجھ پہ رحم نہ کیا. غیب سے آواز آئی، او چڑیا، تو گھونسلے میں سوئی ہوئی تھی، جس گھونسلے میں تو سوئی ہوئی تھی، تیری آنکھ لگی ہوئی تھی، اسی گھونسلے کے اندر سانپ آ رہا تھا، سانپ آ رہا تھا تجھے کاٹنے کے لیے. جب سانپ تجھے کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا تو ہم نے ہوا کو حکم دیا، ہوا ذرا اس درخت کو ہلانا شروع کر دے. چڑیا، ہم نے تو تیری جان بچانے کے لیے تھوڑا سا طوفان بھیج دیا کہ تو اٹھ کر گھونسلے سے باہر نکل جائے اور سانپ کے کاٹنے سے بچ جائے. او میرے یار، پریشان نہ ہوا کر، دکھی نہ ہوا کر، غمگین نہ ہوا کر. او میرے بے بس یار، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو تیرا بھی خیال رکھتا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے.